کہ تو کہاں سے آئے؟ تو وہ فوراً گود کا بچہ بولا. وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا السلام علی یوم ولدت یوم اموت ویوم یبعث حیا. تو یہ انہوں نے ایک دن کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں یہ تقریر کی. کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی, اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا, میری ولادت کا دن بھی مبارک, میرے یعنی کہ ساری انہوں نے تفصیل بیان کی. خلاصہ یہ وقت کی قلت ہے. تو پھر جب وہ بولے عیسیٰ علیہ السلام ان پبلک کے سامنے بولے تو سب نے پھر معجزہ مانا. خلاصہ یہ آگے جا کے یہ معاملہ ہوا کہ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ جب ہماری حضرت مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی کوئی نہیں تو بیٹا ہو گیا, تو ان ظالموں نے آگے جا کے حضرت مریم کا دور بھی گزر گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی گزر گیا, تو ان بدماشوں نے آگے سے کیا لفظ بولے؟ اب کیا بولے؟ اللہ نے بیٹا جنا, اللہ نے. اب اس کے میں اب ترجمہ کرتا ہوں کہ کتنا سخت گناہ. اس لیے لوگ کہتے ہیں جی بھائی مولوی صاحب عیسائی بھی تو ہمارے بھائی ہیں, تو اس میں سے ہو بھائی, ہم ان کا اسلامی تو ہم مسلمان ہیں, وہ ہیں عیسائی, وہ ہیں ہمارے یہاں کام کرتے ہیں, میل جول ہوتا ہے, حال وال ہوتا ہے, ہم اس کے انکاری نہیں ہیں, ہم ان کی محافظ ہیں, ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, ہم ان کی جان مال کے محافظ ہیں, ہم اس کی عزتوں کے بھی محافظ ہیں, ہمارے یہاں کام کرتے ہیں تو ہم ان کو اجرت پوری دینے کے بھی پابند ہیں, ہر لحاظ سے ہم ان کے ذمہ دار ہیں. لیکن ان کی مذہبی عبادت تو کیا, یہ جو جملہ بولتے ہیں نا کرسمس ڈے کے اوپر, اب یہ ہمارے بس بدبختی کہوں گا ان کو, یہ مینٹل سیاستدان بغیرت اپنے ووٹوں کی لالچ کے اندر جا کے کیک کاٹ رہے ہیں, اس میں ملا بھی مجھے شمل سے بالا تر ہے. کیا بغیرتی ہے, کیا قوم کو غلط میسج دے رہے ہو. اب ترجمہ سنو, اللہ کے نزدیک یہ سب سے برا دن ہے. کیسا برا دن ہے کہ اس دن میں پوری دنیا کا عیسائی کیا کہتا ہے, وہ اس کل کا دن جو آئے گا نا 25 دسمبر کو پوری دنیا کا عیسائی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اب سنو, اللہ کہتا ہے وقالوا, اب ترجمہ سننا, اللہ کہتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اللہ کہتا ہے انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. اللہ کے آگے کیا کہہ رہا ہے؟ الفاظ پہ ذرا غور کرنا, لقد جئتم شیئا ادا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنی غلیظ بکواس زبان سے نکال رہے ہیں, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا, اللہ کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ کر ان پر گر جاتا, قریب تھا کہ زمین چر کر ان عیسائیوں کو اپنے اندر نگل لیتی, قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو کچل دیتا. کس لیے؟ انداؤ للرحمن ولدا, انہوں نے رحمان کا بیٹا بنا لیا. پھر آگے فرمایا رحمان وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. وہ اللہ الصمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن له کفوا احد ہے. تو میرا عزیز دوستو, اس عقیدے پر پختہ رہنا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اور اس جرم میں شامل ہو جانا نہ ہو جانا. کیوں؟ اچھا پھر میں نے آگے بھی پڑھا, میں نے کہا اللہ جب تو اتنا سخت بتا رہا ہے کہ جملہ اتنا سخت ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین چر جائے, پہاڑ ان کو کچل دے, تو اللہ پھر تو نے یہ ان کو باقی کیسے رکھا ہے؟ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے فمہل الکافرین امہلہم رویدا, اے میرے نبی آپ بھی ان کو مہلت دیں, میں نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے, اس لیے ان کو پکڑتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن ان کو پھر پوچھوں گا. پھر حضرت مریم, اللہ کہے, پھر مریم آ کر ہی کہے گی, ان پر لعنت کریں گی کہ تم نے مجھ پر بہتان لگایا, مجھے اللہ کی بیوی بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان پر, قرآن کے الفاظ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر ان کو لعنت کریں گے کہ تم نے میرے نسب کو غلط کر دیا, مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا, حالانکہ میں اللہ نے اپنی قدرت سے معجزانہ مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, سارے پڑھے لکھے ان پڑھ ہر طبقے کے لوگوں سے گزارش کروں گا, آپ جتنے بھی فلاسفر ہیں کچھ بھی بن جائیں, یہ جرم نہ کر بیٹھنا. یہ جرم علماء نے لکھا ہے. میں نے اب جمعے میں آنے سے پہلے بھی میرا خیال ہے 5-7 ٹاپ کے مفتیوں سے رابطہ کیا. حضرت کوئی گنجائش ہے مبارک دینے کی؟ کوئی؟ سب نے کہا کہ یہ تو کفر میں شامل ہونے والی بات ہے, یہ تو اس سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ ایسے تو مجھے پہلے اسٹڈی تو پہلے کی تھی الحمدللہ, تو اس پر سختی سے منع کیا گیا ہے. نہ آپ کرسمس ڈے میں شامل ہو سکتے ہیں کسی کی تقریب کے اندر, نہ آپ مبارکباد دے سکتے ہیں. میں نے کہا اگر یوں کہا جائے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو اتنا, انہوں نے کہا آپ بڑے بڑے علماء موجود ہیں, انہوں نے کہا آپ پیچھے علم پڑھ لیں, انجیل پڑھ کر دیکھ لیں, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی ولادت کا دن نہیں ہے, ولادت کا دن نہیں ہے. اور یہ ایک منسوخ, اور ان کے بڑے بڑے پرانے ان کے جو چرچ چلانے والے پرانے پادری تھے وہ بھی اس کے انکاری تھے. وہ بھی کیا تھے؟
پھر پھیل گئی یہ چیز، پھر عام ہو گئی، پھر وہ میڈیا کا پروپیگنڈا، پھر اس پہ ٹھپا لگ گیا، پھر وہ عرص سے دراز سے صدیاں یہ چلا رہا ہے، تو ہمارا اس میں شامل ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ کل کا دن ہے، اپنے روزمرہ کی ضروریات، اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنی عبادات اور اس کے ساتھ گزاریں گے، اور اس کے علاوہ ہمیں اس میں شامل ہونے کی نہ کوئی کیک کھانے کے، ہم کیک کے بھوکے نہیں ہیں، میرے سے کھا لو آپ سمجھ رہے ہیں نا میرے عزیز دوستو، نہ ہم کیک کے بھوکے ہیں، نہ ہی کسی چیز کے بھوکے ہیں۔ اللہ اپنا رزق حلال اپنے بچوں کی کفالت میں زندگی بہترین گزروا دے، لیکن کبھی بھی اس صورت میں شامل نہ ہو جانا۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بیان کر دی ہے، شروع میں ایک چیز بیان کر دی ہے کہ ہم ان کے محافظ بھی ہیں، ہم ان کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہنے کی بھی اجازت۔ قرآن نے بتا دیا لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم اپنے دین پر ثبت قلبی علی، میرے نبی نے دعا سکھائی ہے، ثبت قلبی علی دینک، اپنے دین پر ثابت قدم، اللہ ہمیں موت تک رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر ثابت قدم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو انشاءاللہ سرخرو ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پکا رہے گا نا سبق یہ، اپنے بچوں کو بھی بچانا۔ بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کلاس فیلو ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں، ہمارا لنک نہیں ہے، ہمارا جانا نہیں بنتا، ہماری مبارکباد نہیں بنتی، ہمارا اپنا دین، ان کا اپنا دین، جو مرضی گرتے پھرتے ہیں، ہمیں اس کے، ہم نہ رکاوٹ بنتے ہیں، ہم نہ رکاوٹ بنتے ہیں، نہ کچھ ہے، وہ جانے ان کا رب جانے، وہ جانے۔ اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن میں نے مہلت دی ہے، میں خود نہیں مر لوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں خود ہی پوچھوں گا۔ حضرت مریم بھی آئے گی فریق مخالف بن کر، اور حضرت، میں نے آپ کو بتایا نا، اللہ کا شکر ہے ہمارا وہ دین ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزے مانتے ہیں، جتنے بھی قرآن نے، اللہ نے ان کو بڑے معجزے دیے تھے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کی قدرت سے، ہاں جی، اور پرندہ مٹی کا بنا کے پھونک لگاتے تھے، پرندہ ہوا میں اڑ جاتا تھا، مادر ذات پیدائشی اندھے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ کیا ہو جاتا تھا؟ آنکھوں والا ہو جاتا تھا، برس والا، کوڑ والا، ہر مرض کو یوں ہاتھ پھیرتے وہ شفا۔ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے برحق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے ماں باپ، ساری ہمارے آل اولاد سے زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ مقدس قیمتی ہیں، ہم ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے نبی ہمیں پاکیزہ عقیدہ دے کر گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بلند اور بالا ہے، اور لیکن سب سے بلند والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی شان ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا بنی اسرائیل انی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اے اسرائیل، بنی اسرائیل، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، تورات کو جھٹلاتا نہیں ہوں، کہ میں اپنی جو انجیل لایا ہوں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو آیا ہی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آیا ہی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو وہ نبی تو سب بھائی، قرآن نے فرمایا، آپ نے خود فرمایا، سارے نبی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی جب بھی نام لیتے معراج کی رات میں میرے، اور کیا لفظ بولتے؟ اخی صالح، میرے بھائی صالح، میرے سارے پیغمبر۔ یہ دیکھو سب پیغمبر، ہم ان پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، سب قابل احترام ہے، لیکن ہم غیر مسلم کی عبادات میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اندر پڑھتے ہیں۔